توجہ دیجئے میری بات کی طرف۔ اب وہ رسول، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نا ذرا بات غور سے ہم سنیں تو سمجھ میں کیا بات آئی۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، بلایا جی، بلایا سب کیا ہو اللہ کی طرف۔ ہر ایک یہی کہتا رہا کہ کس کی طرف آئے، چونکہ دنیا تشبیہات کی طرف جاتی ہے۔ صوفی کا کمال یہ ہے کہ وہ ایسی لا ینحل مسئلے کو بھی تشبیہ کے ذریعے بیان کر دیتا، اور اس کو اللہ کی سنت کہہ دیجئے۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں شرماتا، مسئلہ ما بعودتن فما فوقہا، مجھے مچھر کی مثال دینی پڑے تو بھی دے کر بات سمجھا دیتا ہوں، بات کو کیا کرتا ہوں سمجھا دیتا ہوں۔ بولا تم مثالیں کیوں دیتا ہے، دماغ میں ڈال دے، کہا نہیں میں ایسے نہیں کرتا، میں دماغ میں کیوں ڈالوں، میں مثال دوں گا تاکہ آئندہ آنے والے بھی مثالیں سے آئے سامنے۔ سمجھ گئے ہو، تشبیہات سامنے لائیں۔ اب توجہ دیجئے میری بات کی طرف کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبی آئے، ہر ایک نبی سے یہ کہا گیا کہ جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں آپ اس کو دکھاؤ بھی، اور ہم تو نہیں مانتے نا، چونکہ اس وقت سارے آپ کو معلوم ہے کہ سارا پہلے تمثیلات بت بنائے ہوئے تھے، سامنے رکھے ہوئے تھے، اپنے اپنے خدا کا ایک کنسپٹ تھا ان کا، وہ سامنے رکھتا تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے کوئی بتاؤ، ہم نہیں مانتے اس طرح خدا کو جس کو آپ دکھائیں۔ جناب نوح علیہ السلام آدم سے لے کر آخر تک ہر ایک سے یہ سوال پوچھتے ہیں نا لوگ، اور پوچھتے رہے کہ جس کو کہتے ہو جو رزق دیتا ہے وہ خدا کہاں ہے، جو حیات دیتا ہے وہ خدا کہاں ہے، جو درد رکھتا ہے وہ خدا کہاں ہے، جو محبت کرتا ہے وہ خدا کہاں ہے، جو بارش برساتا ہے وہ خدا کہاں ہے، جو پھولوں میں مہک لٹاتا ہے وہ خدا کہاں ہے۔ ہر ایک پوچھتے رہے۔ آدم نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، اگلا آئے گا وہ بتائے گا، اگلا آئے گا۔ مجھے تو ایک صفحہ دیا گیا ہے، میں اور میری بیوی جی، ہمیں قانونی اتنا دیا گیا ہے جی، میں ہوں ایک اور میری بیوی، میرے حقوق اور اس کے فرائض، اس کے بعد کی بات نہیں۔ اس کے بعد اگلا آئے گا، اس کا نالج اور وسیع ہوگا، چونکہ وہ 100 سے 4 سے 6 ہو جائیں گے اور 100 سے 200 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے آئیں گے، اس سے پوچھ لیجئے، اس سے پوچھا، کہا نہیں اگلا آئے گا، اس سے پوچھنا۔ 1,23,000 سے پوچھا، خدا جس کی طرف بلاتے ہو کہاں ہے؟ حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ فرماتے ہو ہاں وقت تو قریب آ گیا ہے، لیکن میں نہیں بتاتا، میں اس کی شان بتانے پہ آیا ہوا ہوں، وہ تمہیں اس کی مقام اور اس کی شان بتائے۔ میں اس کا بتانے آ رہا ہوں، میں اس کا بتاؤں گا، وہ اس کا بتائے۔ ہم معمور نہیں ہیں، ہمیں نہیں بتانے کا، ہمیں جتنا بس پتا ہے اتنا ہی پتا ہے جی۔ آپ کے جو بنتے ہیں ٹیکنالوجی، آپ کی جدید سے جدید سیکرٹ، کوئی ایک سکرو لگاتا ہے تو دوسرے کو دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا جی، ایسا ہی ہوتا ہے نا سیکرٹ ٹیکنالوجی میں، پوری کی پوری تو نہیں نا، جو ہے نا وہ LMG کھول کے رکھ دیتے، اس کو بھی بتا دیا جائے کہ یہ اس کے بائی پارٹ شوز ہیں، یہ اس کا بیرل گروپ ہے، یہ اس کا باڈی گروپ ہے، یہ اس کا پسٹن اینڈ برج بلاک گروپ ہے، اور یہ اس کا بٹ گروپ ہے، اور پھر یوں جب شیشت لگاؤ تو اپریچر ہول کی یوں سے 4 سائڈ کی نوک کے پوائنٹ M میں لاؤ، یہ کرو، یقین کرو، بایاں آنکھ کو بند کرو اور پھر شیشت لگاؤ۔ یہ تو نہیں بتایا جاتا، ایک بتایا جاتا ہے پھر کسی کو دوسرا بتایا جاتا ہے تاکہ یہ راز فاش نہ ہو جائے جی، یہ راز سارے فاش نہ ہو جائیں۔ سب کو بتایا جتنا جتنا ضروری تھا، مگر خود پردے میں رہا، خود پردے میں رہا،
خود نہیں کسی کے سامنے آیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا پروردگار بہت تنگ کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں مانیں گے جب تک دیکھ نہ لیں۔ کہا اچھا اگر ضدی ہیں نا اتنے، میں تو کہتا ہوں نہیں دیکھ سکتے، لیکن لے آؤ ان کو سارے کے ساروں کو ان پہاڑ کے پاس، لے آؤ پہاڑ کے پاس۔ جی پہاڑ کے پاس لے آئے 70 سردار۔ موسیٰ علیہ السلام چڑھے کوہ طور پہ، تو اللہ سے کہا مولا دکھا دے۔ موسیٰ کلیم اللہ، مولا پروردگار نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی آپ ضد کرتے ہیں، یہ تجلی میں ڈالوں گا صفاتی تجلی، چونکہ آپ مظہر ہیں صفت کے، آپ مظہر ہیں صفت کے، ذات کو تو آپ بھی نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، ذات کو آپ بھی نہیں دے سکتے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے یہ درخت پہاڑ وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں نا، دریا سمندر، یہ اللہ کے فعل کے مظہر ہیں، یہ مظہر ہیں اللہ کے فعل کے۔ اور جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ مظہر ہیں اللہ کے اسماء کے، یہ مظہر ہیں اللہ کے اسماء کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جتنے انبیاء ہیں یہ مظہر ہیں اللہ کی صفات کے، اولیاء انبیاء جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی صفتوں کے مظاہر ہیں۔ پہاڑ درخت جنگل یہ سارے اللہ کے افعال کے مظاہر ہیں۔ مہر علی، ہند الولی، نظام الدین اولیاء، جنید بغدادی، یہ اللہ کے اسماء کے مظاہر ہیں، یہ اللہ کے اسماء کے مظاہر ہیں، سمجھے نا، یہ اسماء کے مظاہر ہیں۔ اور جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، اسی طرح اس کی ذات کا مظہر محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے، اس کی ذات کا مظہر محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف، وہ نہ موسیٰ میں نظر آئے، نہ عیسیٰ میں نظر آئے، نہ داؤد میں نظر آئے، نہ نوح میں نظر آئے۔ ہر ایک کہتا رہا کہ دیکھیں کہا اچھا آ جائیں، میں صفاتی ہی تجلی ڈالوں گا پہاڑ پہ، ان کو تو لے آؤ۔ موسیٰ آپ ہی برداشت نہیں کر سکو گے، لیکن آگئے بلا لائے، 70 لوگ تھے، چوٹی کے سردار تھے سارے کے سارے، پہاڑ پہ چڑھے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ پہ چڑھے اور دیکھنے لگے، تجلی کا انتظار ہوا، تجلی رب بڑی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سارے 70 کے 70 سردار جل کے راکھ ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہوئے، موسیٰ بے ہوش ہوئے۔ اچھا ان 70 جیسے ہوتے تو جل جاتے، ان 70 جیسے ہوتے تو جل جاتے۔ اب بے ہوش ہو کے جب ہوش آئے کہ لگے پروردگار عالم بڑی عجیب بات ہے، سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے لایا تھا، اب واپس جاؤں گا تو قوم نہیں چھوڑے گی، کہے گی کیا کر کے آیا، بڑی پریشانی ہوگی، میں نہیں جاتا جب تک ان کو لے کے نہ جاؤں ساتھ، دیکھیے سر میں نہیں جاؤں گا بولا پروردگار جب تک میں ان کو ساتھ لے کے، اور مجھے پہلے ہی نہیں چھوڑتے بنی اسرائیل، اب میں جاؤں گا، یہ تو نے کوئلہ بنا دیے، اب میں جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا، کہا میں نہیں جاتا اس کو طور سے واپس۔ ڈٹ گئے موسیٰ کلیم اللہ۔ پروردگار نے فرمایا بھائی میری بات سنتے پہلے ہی، اب نیا ایک سیاپا ڈال دیا آپ نے، اچھا چلو اٹھو بھائی سارے جاؤ موسیٰ کے ساتھ، اٹھو سارے جاؤ موسیٰ کلیم کے ساتھ۔ سارے اٹھے، جا کے ہر کسی سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہوا تمہارے ساتھ، مگر کوئی کچھ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ عشق کی بھی کوئی زبان نہیں ہوتی، محبت کی بھی کوئی زبان نہیں ہوتی، جنون کی بھی کوئی زبان نہیں ہوتی، جنون کی بھی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ توجہ دیجئے، کوئی کچھ نہ بتا سکا، کوئی بھی کچھ نہ بتا سکا۔